we'll just go to the keynote speech of this session. لیکن اس سے پہلے یہاں پر چونکہ ملینیلز اور جین زی بیٹھی ہوئی ہے تو میں آپ لوگوں کو ایک چیز بتاؤں کہ ہمارے دور میں انفلوئنسز ہم بھی اب جو ہے وہ نہ ملینیلز ہیں نہ جین زی، آئی ایم فرام جین ایکس. تو جو ہمارے دور کے انفلوئنسر جو تھے وہ اس طرح فزیکلی ہوتے تھے اور ہم ان کے پاس جو ہے وہ ڈھونڈ کے جاتے تھے کہ کچھ ان سے حاصل کر لیں. سو ناٹ لائک دیٹ وی گو ٹو سوشل کانٹینٹ سوشل میڈیا اور ہم اس کو کہتے ہیں وچ از ویری ویری گڈ ناؤ دیٹ اٹس جسٹ اے پام اوے. لیکن بٹ دس از سم تھنگ دیٹ وی ریئلی یوز ٹو گو اینڈ لسن اینڈ سٹ ان دا ہالس اور ہم سنتے تھے. اینڈ دس از اے پریولیج ٹوڈے ایز ویل that these guys have actually paved the way that we are looking today in terms of research. So I would like to invite Professor Bhutta Saab. He is the founding director of Institute of Global Health and Development and Center of Excellence in Women and Child Health. He is AKUH and also Robert Harding Inaugural Chair in Global Child and Health and co-director. So it is not only local but global as well. So we are having with such an opportunity and humble and also lucky to have a person who is not known locally but also globally. And also he is the director of Sick Kids Center for Global Child Health Hospital for Sick Children, Canada. So it's really a privilege and honor to have him with us for the keynote speech. پہلے تو میں آپ کا بے حد مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے آج آپ کی محفل اپنی محفل اور کانفرنس میں شمولیت کی دعوت دی. میں عام طور پہ جب ایسے مواقع ہوتے ہیں اور کوئی کہتا ہے لکھتا ہے کہ جی آپ شامل ہوں اور پریزنٹیشن وغیرہ دیں تو میں آٹومیٹیکلی ہاں نہیں کرتا ماں سوا ان چند شخصیات کے جن کو میں جانتا ہوں اور تہہ دل سے رسپیکٹ کرتا ہوں. اس میں ذکی بھی شامل ہیں. ذکی کو میں کافی دہائیوں سے جانتا ہوں. جب یہ ہیلتھ ریپ بنا رہے تھے 2012 میں 11-12 میں تو ان دنوں میں بھی انہوں نے مجھے کینیڈا میں کانٹیکٹ کیا تھا. اینڈ آئی بلیو کہ میں نے آپ کو بلیسنگ دی تھی یہ کرنے میں. آپ کی کمیٹیوں میں شامل نہیں تھا ہوا بٹ آئی سرٹنلی سپورٹڈ دس اینڈ آئی تھنک کہ جتنا آپ نے پروگرس بتائی ہے اس کی پاکستان کے لیے بڑا لمحہ فخریہ ہے. بٹ جب ذکی نے مجھے کہا کہ آپ آ کے شامل ہوں اور اس وقت میرا اتنا پاکستان میں ٹھہرنے کا ارادہ نہیں تھا تو میں نے ان کو کہا بھائی میرے پاس صرف 1.5 دن ہے. انہوں نے کہا جی اب 1.5 میں سے آدھا دن دے دیں. پھر میں نے غور سے جب پروگرام دیکھا تو اس میں 5 ایسی چیزیں تھیں جن کی وجہ سے یہ فیصلہ اتنا مشکل نہیں تھا. ایک تو ذکی کا میں ذکر کر چکا ہوں. دوسرا پیما. اب میں پیما کو کافی دہائیوں سے جانتا ہوں. ایکچولی اپنی اسٹوڈنٹ لائف سے جانتا ہوں اور ان خوش قسمت سے ہوں کہ جن کے والد صاحب کے ساتھ مجھے مولانا صاحب سے ملاقات کا بھی شغف ہوا ہے کئی سال پہلے 50 سے زیادہ سال پہلے. سو پیما کو میں اس واسطے بھی بہت عقیدت اور احترام سے دیکھتا ہوں کہ یہ ان اداروں میں شامل ہے کہ جنہوں نے غزہ کے لیے نہ صرف اپنی آواز بلند کی بلکہ بانگ دہل آواز بلند کی اور ایکٹیو پریکٹیکل کام کیا. یہ بڑے کم گلوبل میڈیکل ایسوسیشن نے کیا. میں چونکہ غزہ کے بارے میں کئی بار لکھ چکا ہوں لکھتا رہتا ہوں لہٰذا مجھے پتہ ہے اس چیز کا کہ یہ کئی میڈیکل ایسوسیشنز کے لیے بہت مشکل ہے. سو سیکنڈ فیکٹر واز پیما اینڈ الخدمت. تیسرا فیکٹر کہ جہاں آپ آج یہ اپنی کانفرنس کا انعقاد کر رہے ہیں اور میں چونکہ یہاں کا ٹرینی رہ چکا ہوں سن 77-78 میں لہٰذا اس ادارے کا نہ صرف بےحد احترام ہے میرے دل میں بلکہ میری مرحومہ زوجہ اس ادارے میں تقریباً اقبال 30 سال سے زیادہ کام کر چکے ہیں. تو یہاں میرے بھائی اقبال آفریدی بھی بیٹھے ہیں. سو اس ادارے کے لیے بےحد عقیدت ہے میرے دل میں. چوتھی وجہ ہاں کرنے کی یہ موضوع تھا. یہ ایسا موضوع ہے کہ جس کو اگر کبھی میں نے کسی کو کہا بھی ہے کہ بھائی کلائمیٹ چینج پہ بات کر لیتے ہیں تو بھاگ جاتے ہیں لوگ. کہتے ہیں نہیں کلائمیٹ چینج نہیں کسی اور چیز پہ آپ بول دیجئے کیونکہ یہ تو بڑا گمبھیر قسم کا موضوع ہے اس کو کون سمجھے گا کیا جانے گا. مگر پانچویں اور سب سے بڑی وجہ ہاں کرنے کی میرے استاد محترم اور میرے والد کی طرح ڈاکٹر غفار بلو ہیں.
آپ کو شاید اندازہ نہ ہو کہ میں ڈاکٹر بلو کو ان کی جوانی کے ٹائم سے جانتا ہوں، جب کہ یہ نئے نویلے پاکستان آئے ہوئے تھے اور انہوں نے سول ہسپتال ڈاؤ یونیورسٹی میں اس پیڈیاٹرک ادارے کی بنیاد رکھی تھی، جو کہ بعد میں جا کے پاکستان کے مایہ ناز اداروں میں شامل ہوا. سو ڈاکٹر بلو میرے والد کی طرح ہیں اور میں نے جو کچھ سیکھا ہے ان کے قدموں میں سیکھا ہے. سو ڈاکٹر بلو، آئی ایم سو ویری گریٹفل ٹو یو ٹوڈے، اسپیشلی فار بینگ ہیئر. اب میرے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اب میں باقی تقریر اردو میں کیسے کروں، اس واسطے کہ اردو میں کلائمیٹ چینج کا کوئی صحیح لفظ تو ہے نہیں. اگر آپ موسمیاتی تبدیلی کہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کیا عجیب و غریب قسم کی چیز ہے. کئی چیزیں جن کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، اڈیپٹیشن، ریزیلینس، اس کا بھی اردو میں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. جب میں نے ایک دو لوگوں سے پوچھا بھی ہے کہ بھئی اڈیپٹیشن، کلائمیٹ اڈیپٹیشن اور ریزیلینس کا کیا اردو میں لفظ ہے، تو کبھی وہ کہتے ہیں خود ہی کو کر بلند اتنا، کبھی استحکام پیدا کر. تو وہ چیزیں جو ہیں وہ ابھی تک ہم اس کو کسی قسم کا صحیح پیرایا نہیں دے چکے. سو ود گریٹ اپالوجیز، میری یہ تقریر جو تھوڑی سی ہے یہ منگلش میں ہوگی، جس کو آپ اردو اور انگلش کا امتزاج کہہ سکتے ہیں. سو وٹ ول آئی ٹرائی اینڈ کور. پہلی چیز تو یہ ہے کہ آئی ہوپ کہ خاص طور پہ جو ینگ جنریشن یہاں بیٹھی ہے، اگر آپ واقعی کچھ سمجھنا چاہتے ہیں کہ کون سی چیز آپ کو آگے جا کے آپ کی ادھیڑ عمری میں اور بڑھاپے میں کیا چیز آپ کے لیے اہم ہوگی، تو یہ آج کا یہ موضوع جو ہے اس کو ذرا بغور سنیے. دوسری چیز جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ 5-6 چیزیں ہیں جو میں کور کرنا چاہوں گا آئندہ 30-35 منٹ میں، اگر اتنا ٹائم اویلیبل ہے، کیونکہ ہم لیٹ ہو گئے ہیں کافی. تو اف دیر از ٹائم، پہلی چیز تو جو آئی وانٹ ٹو ایمفسائز اس کہ یہ موضوع خاص طور پہ ترقی پذیر ممالک کے لیے کیوں اہم ہے. لو اینڈ مڈل انکم کنٹریز کے لیے یہ کلائمیٹ چینج کا موضوع اہم کیوں ہے. دوسرا یہ کہ اس کا ہیلتھ، خاص طور پہ صحت عامہ، پبلک ہیلتھ، اور عورتوں اور بچوں کی صحت اور خاص طور پہ ان کی افزائش سے اس کا کیا تعلق ہے، اور اس میں کئی لوگوں کو اس چیز کا اندازہ نہیں. اور تیسرا کہ ہم ان ممالک میں کیا کر سکتے ہیں، کیا کیا جا سکتا ہے بیرونی ممالک، خاص طور پہ ترقی یافتہ ممالک پر انحصار کیے بغیر. کیونکہ ابھی تک تو پاکستان بھی گزشتہ ایک دہائی میں زیادہ تر جو کلائمیٹ چینج پہ بات کرتا رہے وہ بھک منگوں کی طرح کٹورا لے کے کھڑے ہو کے کہ ہمیں پیسے دیں آپ، کیونکہ یہ مسئلہ آپ کا کریٹ کردہ ہے. اس میں بھی کچھ حقیقت ہے، بٹ یہ مسئلہ صرف ان کا کریٹ کردہ نہیں ہے. اس کی طرف اس موضوع پہ بھی آؤں گا میں. بس زیادہ جو میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان میں کیا کیا جا سکتا ہے، خاص طور پہ ان سولوشنز کا کہ جن کا پیسے سے زیادہ سوچ سے تعلق ہے اور ایک شعوری طور پہ پوری قوم کی ایک موومنٹ سے تعلق ہے، جس کا ابھی کچھ اندازہ بھی جا سکے. اقبال نے ابھی ذکر کیا کہ اب فلڈز ہر 5-6 سال 10 سال کے بعد پاکستان میں فلڈز آتے ہیں. کوئی تھوڑا سا سوچنا بھی چاہیے کہ واحد پاکستان ملک کیوں ہے جہاں کے فلڈز اتنی ڈیزاسٹر کرتے ہیں. تو اس میں کئی چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں اپنی مدد آپ کے اصول کے تھرو ٹھیک کرنا پڑے گا. اور پھر آخر میں ایک سلائیڈ میں میں آپ کو کچھ چیزیں بتانا چاہوں گا جو کہ میرے خیال میں ہر صحت کے کارندے کو، فزیشین نہیں صرف، ہیلتھ ورکر، ہر ہیلتھ ورکر کو پاکستان میں اس چیز کا اندازہ ہونا چاہیے. یہی پریزنٹیشن اگر میں اسکول کے بچوں کو دوں جو کہ ابھی پبلک ہیلتھ یا ڈاکٹری یا اس قسم کے شعبے میں نہیں آئے، وہ سمجھ جاتے ہیں، بڑی آسانی سے سمجھ جاتے ہیں، بیکاز اس کا تعلق براہ راست تعلق ان کے اپنے ماحول سے، ان کے اپنے فیوچر سے، ان کے فیملیز سے ہوتے ہیں. سو پہلی چیز جو میں ٹچ کرنا چاہوں گا کہ کیا یہ واقعی مسئلہ ہے کلائمیٹ چینج کا، کیا یہ کوئی پروپیگنڈا ہے جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ ساری دنیا کو بتاتا پھرتا ہے، اور کئی ممالک میں اب آپ کلائمیٹ کی فنڈنگ بھی بند ہو گئی ہے، پیرس ایکارڈ سے بھی نکل گیا امریکہ. تو اس میں کوئی حقیقت ہے؟ کیا یہ پروپیگنڈا ہے یا کیا حقیقت ہے؟ تو اس میں آپ کو اندازہ لگانے کے لیے دیکھنا پڑے گا کہ لوگ اس کو موسمیاتی تبدیلی کو، کلائمیٹ چینج کو ہمارے اپنے پلینٹ کے لحاظ سے، اپنے ارتھ کے لحاظ سے کس طرح دیکھتے ہیں. تو سن 2009 میں جوہن راکسٹرام ایک بہت بڑا سائنسدان ہے، اس کو
पिछले साल इसको विर्को साइंस प्राइज मिला था। ये स्वीडन का है साइंसदान, जिसने 2009 में ये कॉन्सेप्ट आगे डाला कि कुछ हमारी प्लैनेटरी बाउंड्रीज हैं जिनको कि हमें क्रॉस नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो प्लैनेट की हेल्थ जो है उन पे मुनहसर है। वो चीज़ें हैं इकोसिस्टम्स, हमारे एग्री फॉरेस्ट्री, दरख्त कितने लगाते हैं हम, पानी का किस तरह हम बंदोबस्त करते हैं। और ये फिर 2015 में जब उन्होंने इसका दोबारा मुआयना किया तो उनको अंदाज़ा हुआ कि हम तो बड़ी तेज़ी से ये बाउंड्रीज क्रॉस कर रहे हैं, जिसमें कि ये प्लैनेट जो है इसका इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाता। और फिर 2023 में जब उन्होंने देखा तो ये प्लैनेटरी बाउंड्रीज जो 9 थी उनमें से 6 जो है हम ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं। अब ये तो ज़रा थोड़ी सी साइंटिफिक ज़रा मुश्किल चीज़ है समझने के लिए लोगों के लिए, मगर इसका आम अंदाज़ा जिस तरीके से लगाया जाता है वो है माहौली टेम्परेचर से, एनवायरमेंटल टेम्परेचर से। वल्ला आज सुबह मैं कोट पैंट पहन के आ रहा था, कि मैंने बताया लोगों को कि मैं अपने घर से निकला हूँ, गाड़ी में बैठा हूँ, वापस फ़ौरन गया हूँ कि शलवार कमीज़ पहनो, इस वास्ते कि ये मौसम नहीं है पैंट कमीज़ पहनने का। सो देयर इज़ अ ग्लोबल चेंज इन टेम्परेचर एवरीवेयर। जिस शहर में मैं अपना ज़्यादा टाइम गुजारता हूँ, कनाडा का शहर है टोरंटो, जब आज से 15 साल पहले मैं वहाँ शिफ्ट हुआ था तो कमोबेश 3-2 मीटर बर्फ़ पड़ती थी। अब 6 इंच से ज़्यादा बर्फ़ अगर तजावुज़ कर जाए तो क़यामत पड़ जाती है वहाँ। सो देयर इज़ बीन अ चेंज एवरीवेयर। लास्ट ईयर अगर आप देखें तो 2024 में देयर वर मोस्ट डेज वेयर द टेम्परेचर एक्सीडेड 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड वार्मिंग थ्रेशोल्ड। तो सारी दुनिया में ये तब्दीली आई है, और ये तब्दीली ऐसी है कि जिसकी वजह से एवरीवेयर एनवायरमेंटल टेम्परेचर इज़ गोइंग अप। और आपको ये ग्राफ में भी अंदाज़ा हो रहा है कि वो जो सारी दुनिया का हमने एक थ्रेशोल्ड लगाया हुआ था 1.5 सेंटीग्रेड का, वो हम तजावुज़ कर चुके हैं। अब मसला ये है कि जिस वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है वो है कार्बन डाइऑक्साइड का हमारे माहौल में और एनवायरनमेंट में खारिज होना, और उसकी एक्यूमुलेशन जिसकी वजह से हिद्दत जो है वो बढ़ जाती है। जो ब्लॉकेज है थोड़ी बहुत हमारी सूरज की हिद्दत कम करने की, वो कम हो जाती है, तखफीफ हो जाती है उसमें। और ये ज़्यादातर एमिशन जो हैं ये तरक्की याफ्ता ममालिक से, जिसमें अमेरिका शामिल है, जिसमें चाइना शामिल है, जिसमें हमारी नेबरहुड में इंडिया शामिल है, ये उन ममालिक से ये एमिशन ज़्यादा आती हैं। और इनका असर जो है वो ज़्यादातर लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़, तरक्की पजीर ममालिक में, ख़ासतौर पे साउथ में, प्रोबेबली साउथ में इसका असर ज़्यादा है। और मैं आपको कुछ सबूत देता हूँ इस चीज़ के कि वाकई इसका डिस्प्रपोर्शनेट बर्डन क्यों है। सो पहले तो इसमें दुनिया में कोई ऐसा एपिडेमियोलॉजिकल अंदाज़ा नहीं था, तखमीना नहीं था लोगों को कि ये चीज़ लो मिडिल इनकम कंट्रीज़ में कैसे ज़्यादा हो रही है। अब पिछले हफ्ते बर्लिन में हमने अपनी ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज़ रिपोर्ट रिलीज़ की है 2023 की। ये वो तखमीना है, आदाद व शुमार हैं जो कि सारी दुनिया में हेल्थ के नाते से दिए जाते हैं। अब हमें GBD में पहली मर्तबा ये हमने एस्टिमेट किया है कि हिद्दत की वजह से, टेम्परेचर की वजह से जो अमवात होती हैं उसमें क्या हो रहा है। तो आप ऊपर वाला ग्राफ जो देख रहे हैं ये लो मिडिल इनकम कंट्रीज़ का ग्राफ है, जो कि टेम्परेचर रिलेटेड डेथ्स हैं ओवरऑल। एंड यू डोंट हैव टू बी ए रॉकेट साइंटिस्ट टू वर्क आउट कि दे आर गोइंग अप, कि लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ में टेम्परेचर रिलेटेड मॉर्टेलिटी in all causes across all sexes is steadily increasing, और ख़ास तौर पे गुज़श्ता 15 साल में। अब मसला ये है कि टेम्परेचर और क्लाइमेट चेंज अकेले नहीं होता, और हमें अंदाज़ा है इस चीज़ का, ख़ास तौर पे मेरे अपने काम में, क्योंकि मैं ज़्यादातर कॉन्फ्लिक्ट और ह्यूमैनिटेरियन सेटिंग्स में काम करता हूँ, कि ये एक थ्रेट मल्टीप्लायर है। आपको क्लाइमेट चेंज के असबाब और उसके असरात दोनों उन इलाकों में मिलेंगे कि जहां क्लाइमेट की वजह से या क्लाइमेट के असबाब में लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट, वॉर, इंसर्जेंसी, पॉपुलेशन माइग्रेशन, शिफ्ट, ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं।
اگر آپ ہمارے علاقے میں بھی دیکھیں, ہمارے ملک میں بھی دیکھیں, تو جو اس وقت انٹرنل ڈسپلیسمنٹ یا لوگ جو چھوڑ کے جا رہے ہیں, کئی علاقے موو کر رہے ہیں, اس میں کلائمیٹ چینج کا اور وسائل کی کمی کا بہت بڑا ہاتھ ہے. پانی اگر نہیں ہے, یا اتنا پانی نہیں ہے کہ آپ اپنی فصلوں کو سیراب کر سکیں, یا پانی کی ڈسٹریبیوشن ایسی ان ایکول ہے کہ آپ گرو نہ کر سکیں اپنی وہ کراپس جو کہ آپ کئی صدیوں سے گرو کر رہے ہیں, تو آپ کے پاس کیا چارہ کار رہ جاتا ہے. اور یہ اعداد و شمار اور تخمینہ ہمیں آسانی سے نہیں ملتا, اس واسطے کہ یہ کبھی سرکار ڈکلیئر نہیں کرتی. سو کلائمیٹ چینج از اے تھریٹ ملٹی پلائر. سو اگر آپ دیکھیں دنیا میں کہ کہاں کلائمیٹ چینج کی وجہ سے انسرٹنٹی, کانفلکٹ اور پاپولیشن مائگریشن ہوئی ہے, تو آپ کو اس کا اندازہ بڑی کلیئرلی ہو جاتا ہے کہ کئی ایسے ممالک جہاں کے جنگ ہو رہی ہے, لڑائی ہو رہی ہے کئی دہائیوں سے, اس میں کلائمیٹ چینج کا کتنا بڑا عمل دخل ہے. اب اتنے ینگ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, کسی کو اندازہ ہے کہ سوڈان کی جو تقسیم ہوئی تھی, اتنی بڑی جو سوڈان میں وار چلی ہے کئی علاقے سے دارفور میں, اور جس کے بعد ساؤتھ سوڈان بھی علیحدہ ہو گیا, نارتھ سوڈان, ابھی بھی سوڈان میں خانہ جنگی ہے. اس دارفور کی جنگ کا سبب کیا تھا؟ اینی باڈی؟ It was a fight over underground water. It was a fight. یہ جو جنجوید ہیں اور دوسرے لوگ, ان کی لڑائی اسی بات سے کہ پانی کون کنٹرول کرے گا, رائٹ. سو اور کئی لوگوں کو اس چیز کا اندازہ ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر ہندوستان پاکستان میں کبھی جنگ ہوئی, جو کہ ممکنات میں ہے, تو وہ جنگ کشمیر پہ نہیں ہوگی, وہ جنگ پانی پہ ہوگی. سو اس واسطے کلائمیٹ چینج, کانفلکٹ اور انسیکیورٹی کا آپس میں بڑا تانا بانا ہے. اور یہی وجہ ہے جب کہ پچھلے اس سال کی شروعات میں جب ہم نے یہ میپ جو ہے پبلش کیا, جو کہ ڈسٹریبیوشن ہے کانفلکٹ اینڈ ڈسپلیسمنٹ کی مختلف ممالک میں جیو سیٹلائٹ امیجری سے, تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں مختلف رنگ مختلف علاقوں میں, خاص طور پہ یہ علاقہ جو افریقہ کا ہے اور ساؤتھ ایشیا کا جو علاقہ ہے, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کانفلکٹ اینڈ ڈسپلیسمنٹ کانسنٹریٹڈ ان ممالک میں ہے جہاں کے کلائمیٹ چینج کا میکسیمم امپیکٹ ہے. اور یہ ہمارے پچھلے ہفتے کی جو رپورٹ ریلیز ہوئی ہے گلوبل برڈن آف ڈیزیز کی, اس میں خاص طور پہ یہ ساحل کا علاقہ جو ہے اس کی نشاندہی کی گئی ہے کہ اگر باقی دنیا میں پرابیبلٹی آف ڈائنگ ہے, تو اس ساحل کے علاقے میں یہ جو ریڈ آپ دیکھ رہے ہیں, اس میں probability of dying before the age of 20 is 10%. 10 میں سے ایک فرد ان علاقوں میں 20 سال کی عمر سے زیادہ زندہ نہیں رہتا. اور اس میں جو اسباب ہیں اس میں کانفلکٹ, انسیکیورٹی, یہ ساری چیزیں شامل ہیں. سو لہٰذا لب لباب یہ ہے کہ کلائمیٹ چینج از ناٹ اے جوک, از ناٹ اے ہوکس, اٹس ناٹ اوور انفلیٹڈ. اینڈ اب ہمارے گلوبل برڈن آف ڈیزیز ڈیٹا میں آپ کو یہ تخمینے, اعداد و شمار اور آپ کو یہ ٹرینڈز بالکل کلیئرلی نظر آتے ہیں. اب اس میں دوسری بڑی چیز جو ہے جس کا لوگوں کو اندازہ نہیں, کہ ہم اپنے یہ کلائمیٹ کے ان اعداد و شمار میں اور تخمینوں میں مختلف ممالک کو ایک ہی رنگ میں کنسیڈر کرتے ہیں. جس طرح کہ اس میپ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہر ملک کا ایک ہی رنگ ہے, اس واسطے کو ایوریج کیا ہوا آپ نے. But the biggest risks and differences in climate change are sub-national. وہ جو آپ کو فرق نظر آتا ہے vulnerabilities میں اور رسک میں, وہ تمام لوگوں کے لیے یکساں نہیں ہے. اس کا میں آپ کو اندازہ دیتا ہوں, مجھے اور آپ کو کلائمیٹ چینج کا کراچی میں کوئی احساس نہیں ہے, اس واسطے کہ ماشاءاللہ وسائل ہیں ہمارے پاس, ایئر کنڈیشن گاڑیوں میں بیٹھتے ہیں, ایئر کنڈیشن بیڈ رومز میں جاتے ہیں, اور ایئر کنڈیشن لیکچر ہال میں بیٹھ کے سن رہے ہیں, رائٹ. سو وی ہیو ایکسیس ٹو تھنگس دیٹ ادر پیپل ڈونٹ ہیو. سو یہ ولنریبلٹی کا اندازہ لگانے کے لیے آپ کو تھوڑا سا یہ حساب لگانا پڑتا ہے کہ کلائمیٹ چینج کے اسباب اور اس کے مضمرات کے بعد جو اس کے اثرات ہیں, اس کا کیا تعلق ہے سوشل ڈٹرمنٹس آف ہیلتھ سے. سو ہمیں پتہ ہے کہ کلائمیٹ چینج کی مختلف جو پیرائیں ہیں, جس میں آپ سمجھ لیں کہ ڈائریکٹ افیکٹ کلائمیٹ کا ہے, فلڈز ہو گئے, فائرز ہو گئیں,
دیگر قسم کے مسائل، ایکسٹریم ہیٹ ایونٹس ہو گئے، ان کا انڈائریکٹ افیکٹ جو ہے آپ کی ہوا کی کوالٹی پہ، پانی پہ، آپ کے ایگریکلچر پہ، لینڈ یوز پہ، اس پہ پڑتا ہے. یہ ہمیں سب سمجھ آتی ہے. مگر ان کے ہیلتھ ایفیکٹس جو ہیں ان کا راستہ جو ہے وہ سوشل ڈٹرمنٹس آف ہیلتھ سے. یہ درمیانی چیز جو ہے سوشل ڈائنامکس، کہ آپ کے ہاں امیر اور غریب میں تفریق کیا ہے، وسائل کی تقسیم کیسی ہے، ریزیلینس اڈیپٹیشن کیسی ہے، آپ کے ہاں جینڈر ایکوالٹی کیسی ہے، کہ عورتوں اور بچوں میں جو سب سے بڑا افیکٹ کلائمیٹ چینج کا پڑتا ہے وہ از ریلیٹڈ ٹو جینڈر ایکوالٹی. اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں 1 منٹ. یہ کیوں ضروری ہے؟ میں آپ کو آپ کے شہر کی مثال دیتا ہوں. سن 2015 میں جب پہلی مرتبہ کراچی میں شعوری طور پہ ایک سپر ہیٹ ویو آئی، شاید کراچی کے ساکنین کو اندازہ ہو کہ اس 24-36 گھنٹے کے وقفے میں 1500 اموات ہوئی تھی کراچی. رائٹ؟ یہ جو نقشہ ہے اس میں ہر ڈاٹ آپ کو لوکیشن بتاتا ہے ان اموات کی. دس از اے جیو اسپیشل میپ کہ وہ ڈیتھس ہوئیں کہاں. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بعض کراچی کے علاقے تھے کہ جہاں کے یہ ڈیتھس زیادہ تر کلسٹرڈ تھیں. وہ کون سے علاقے تھے؟ وہ آپ کی کچی آبادیاں تھیں. وہ علاقے تھے کہ جہاں لوگوں کے پاس ریئیکشن کا نہ سر و سامان، نہ ان کے سوشل سٹرکچرز ایسے تھے کہ وہ کر سکتے. اور اس وقت رسپانس، آپ کا ایمرجنسی رسپانس سسٹم بھی جو ہے وہ ان چیزوں کو کیچ کرنے میں اور ٹریٹ کرنے میں قطعی طور پر قاصر تھا. یہ اربن سلمز جو ہیں ہمارے، یہ ہیٹ اوونز ہیں. آپ میں سے جو لوگ پیڈیٹریشنز ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہم سکھاتے ہیں ماں باپ کو کہ آپ نے اپنے بچے کو کبھی گاڑی میں، دھوپ میں، کار پارکنگ میں اکیلے نہیں چھوڑنا. اس واسطے کہ اگر باہر درجہ حرارت 40 ڈگری ہے تو گاڑی کے اندر وہ درجہ حرارت جو ہے وہ 50 ڈگری ہوگا. اور اسی طرح یہ گھر ایسے ہیں کہ جس میں نہ ہوا کی کوئی آمد و رفت ہے، نہ صحیح طریقے سے وینٹیلیشن، اور سٹرکچرز ایسے ہیں، اور ٹین کی چھتیں ہیں. ٹین کی چھتیں گرمیوں میں ان کا ایوریج ٹیمپریچر 50 سے 60 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا. سو دیز لیونگ کنڈیشنز آف پیپل آر تھریٹ ملٹی پلائرس. اور یہ سوشل ڈائنامکس جو ہیں کلائمیٹ چینج کے امپیکٹس کو افیکٹ کرتے ہیں. اور یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے، یہ بڑے بڑے ترقی یافتہ ممالک میں بھی دیکھا گیا. ترقی یافتہ ممالک میں آج سے کئی سال پہلے پیرس میں ایک ہیٹ ویو آئی تھی، مونٹریال میں ہیٹ ویو آئی تھی. اس میں زیادہ تر جو اموات ہوئی تھیں وہ کن لوگوں کی اموات ہوئی تھیں؟ وہ ان لوگوں کی اموات ہوئی تھیں جو کہ بڑی عمر کے لوگ، ایلڈرلی، اکیلے رہ رہے ہیں، اوپر والے اپارٹمنٹس میں رہ رہے ہیں، وہاں نہ کوئی ایئر کنڈیشننگ ہے، نہ کوئی پرسان حال ہے. تو یہ سوشل سٹرکچرز بڑے ضروری ہوتے ہیں کسی بھی جگہ کلائمیٹ چینج کا افیکٹ دیکھنے میں. اب میں نے آپ کو جینڈر اور کلائمیٹ چینج کا کیوں مثال دی؟ اس واسطے کہ ویمن ان مینی سوسائٹیز، خاص طور پہ ہماری سوسائٹی میں بدقسمتی سے ان کو ایک تو بار برداری کا جانور سمجھا جاتا. اگر آپ رورل علاقوں میں چلے جائیں تو زیادہ تر کھیتی باڑی کا کام کون کرتا ہے؟ ویمن ڈو دا ورک. جانوروں کو کون دیکھتا ہے؟ ویمن ڈو دا ورک. میں جب کراچی میں رہائش رکھتا تھا ہمہ وقت، تو میں صبح صبح فجر کے فوراً بعد جو تھوڑی بہت اس وقت ورزش وغیرہ کے لیے جاتے ہیں لوگ، تو میں بھی جاتا تھا. اور میں حیران ہوتا تھا کہ اس وقت اندھیرا بالکل تقریباً، اس تاریکی میں بھی لوگ جا رہے ہیں، لائنوں میں جا رہے ہیں. کس چیز کے لیے؟ دیہڑی مزدور کام پہ جا رہے ہیں. وہ اس واسطے گرمیوں میں کام پہ جاتے ہیں کہ وہ 12 بجے تک اپنا کام ختم کر لیتے ہیں. اندھیرے میں جاتے ہیں اور اپنا کام ختم کر کے فارغ ہو جاتے دیہڑی رات. عورتوں میں یہ پاسبلٹی نہیں. ان کا ڈریس کوڈ، ان کے ورک آورز، ان کے اپنا سوشل اسٹرکچر. سو دیٹس ون آف دا ریزنز وائی کہ میکسیمم امپیکٹس آف کلائمیٹ چینج آن پاپولیشنز آر فیلٹ امنگسٹ ویمن اینڈ چلڈرن. اس کی آپ کو اس سے زیادہ مثال کیا دی جائے گی کہ جہاں ہمارے پاس اعداد و شمار ہیں. 2022 کے جو فلڈ آیا تھا، وی کلیکٹڈ انفارمیشن، وی پبلشڈ دس. 33 ملین لوگ افیکٹ ہوئے، جن میں سے 16 ملین چلڈرن، بچے تھے. 1700 ڈیتھس، اموات جو کہ ریکارڈ ہوئیں پہلے 10 دن میں فلڈز کے.
ان میں سے 1/3 اموات بچوں کی تھی. 6 لاکھ سے زیادہ حاملہ عورتیں ڈسپلیس ہوئیں ان فلڈس کی وجہ سے. So the face of climate change in many societies is the face that you see of women and children who are the most vulnerable. And that's something that every physician, every healthcare provider has to appreciate. اب ہم نے پچھلے سال اس کا اندازہ لگانے کے لیے کہ یہ ولنریبلٹی جو ایک کمیونٹی لیول پہ ہے، ابھی تو ہم انڈیویجول ولنریبلٹیز کی بات کر رہے ہیں، یہ کمیونٹی لیول پہ ولنریبلٹی کیسی ہے اور اس کا کس طرح ہم اندازہ لگا سکتے ہیں اپنے ہائی رسک ڈسٹرکٹس میں. تو اس کے لیے ایک بڑی اسٹڈی کی گئی جو کہ میں آج آپ کو اس کے کچھ نتائج بتانا چاہ رہا ہوں. یہ کینیڈین گورنمنٹ نے ہمیں فنڈنگ دی تھی دیکھنے کے لیے. تو ہم نے اس میں کچھ ایسے ڈسٹرکٹس پاکستان کی سلیکٹ کیے جو کہ مختلف قسم کی ماحولیاتی انفلوئنسز کی عکاسی کرتے ہیں. جس طرح ناردرن ایریاز ہو گیا، اس میں کلائمیٹ افیکٹ مختلف ہے. بلوچستان ہو گیا، سندھ ہو گیا. تو یہ 5 ڈسٹرکٹس مختلف قسم کے تھے جس میں ہم پاپولیشن لیول ریپرزینٹیو سروے کر کے دیکھنا چاہتے تھے کہ اس میں کیا ریزیلینس اور کیا پریپیئرڈنس ہے ایٹ اے پاپولیشن لیول ان دیز ڈسٹرکٹس. تو اس کا ایک سائنٹیفک طریقہ تھا. آف کورس کئی علاقے ایسے ہیں جہاں کہ آپ کو کلائمیٹ رسکس فلڈس کی بجائے لینڈ سلائڈس کی صورت میں ملتے ہیں، جس طرح کہ ہمارا ناردرن ایریاز ہو گیا. اور کئی جگہ ایسے ہیں جہاں کہ فلڈنگ زیادہ امپورٹنٹ ہے. کئی جگہ ایسے ہیں کہ دونوں چیزیں نہیں ہیں، مگر ایکسٹریم ہیٹ اینڈ اٹس افیکٹ آن the ecosystem and agriculture becomes more important. So in districts میں جو ایک ایوریج vulnerability and resilience score ہے، عام طور پہ جہاں قوت برداشت بھی کہہ لیں آپ یا رسپانس کی صلاحیت بھی کہہ لیں آپ، اس کا جو کسی ایک کمیونٹی یا کسی ایک دیہات میں ہوتی ہے، اس کو ہم مختلف اینگل سے دیکھتے ہیں کہ آپ کوپ کیسے کر سکتے ہیں، آپ اڈیپٹ کیسے کر سکتے ہیں، آپ کی ہیلتھ کیپیسٹی کیا ہے رسپونڈ کرنے کی، آپ کے سوشل اور فائنینشیل سٹرکچرز کیا ہیں، لوگ ایک دوسرے کی کیسے مدد کر سکتے ہیں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان تمام میں یہ جو ڈسٹرکٹس ہم نے جن کا موازنہ کیا ہے، اس میں کافی فقدان ہے اڈیپٹیو اور ریزیلینس کیپیسٹی کا. اور ایک ہی صوبے میں گلگت بلتستان میں یہ 2 ڈسٹرکٹس جو آپ دیکھ رہے ہیں، شگر اور گزر، یہ بالکل مختلف ہیں. گزر میں کیپیسٹی ہے، شگر میں بالکل کیپیسٹی نہیں ہے. سو یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں کہ کسی بھی ملک میں اندازہ ہو لوگوں کو کہ آپ کی پریپیئرڈنس کیسی ہے، کہ آپ رسپانس کیسے کر سکتے ہیں ایمرجنسی چیلنجز کا. اور ایک یہی بڑی وجہ ہے کہ ابھی جو حال میں فلڈز آئے ہیں، اس میں اگر آپ بیٹھ کے ٹھنڈے دماغ سے موازنہ کریں کہ کس کا قصور تھا اور کون رسپانس کر چکا، تو آپ کو سامنے نظر آتا ہے کہ کسی نے سوچ بچار ہی نہیں کی پلاننگ میں. جب آپ گھر بنا دیں گے دریا کے کنارے، جو آپ کو پتہ ہے کہ ہر 5-6 سال بعد وہ دریا جو ہے وہ ٹھاٹھے مارتا سیلاب آئے گا وہاں، تو اس میں کس کا قصور ہے؟ امریکہ کا تو قصور نہیں ہے نا، قصور آپ کا ہے جو آپ نے ریگولیشنز نہیں کی. دوسرا یہ کہ اگر آپ کے رسپانس سسٹم ہی نہیں ہے، کہ آپ کے ایمرجنسی سسٹم نہیں ہے ہیلتھ سسٹم میں جو کہ ضرورت کے وقت پہنچ سکیں، امداد دے سکیں، ایویکویٹ کر سکیں لوگوں کو، تو یہ بھی کسی اور کا قصور نہیں ہے. آلرائٹ، سو ہیلتھ امپیکٹس آف کلائمیٹ چینج پہ ذرا کوئکلی بات کرتے ہیں. تو کئی ایسے ہیلتھ افیکٹس ہیں کلائمیٹ چینج کے، ہائی ٹیمپریچر، فلڈز وغیرہ، جو کہ ہمیں بڑی جان پہچان ہے ان کی. انفیکشس ڈیزیز بڑھ جاتی ہیں، ڈائریا، ہیضہ، اس کے رسک بڑھ جاتے ہیں. ڈینگی جو آج کل پھیلا ہوا ہے، ڈینگی از سم تھنگ دیٹ ہیپنز آفٹر فلڈز. اینڈ آلسو ایئر کوالٹی گیٹس چینج. اور یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا تھوڑا بہت لٹریچر میں اندازہ ہے، مگر جو لٹریچر میں چیز نہیں ہے موجود، جس کا اب پتہ چل رہا ہے ہمیں، وہ کلائمیٹ چینج کے افیکٹس ہیں جو عورتوں اور بچوں پہ خاص طور پہ، جن کا ابھی تک اندازہ نہیں لگایا جا سکا. اور دیز ہیو ناٹ ریسیوڈ انف اٹینشن، اور یہ آپ کو کسی ٹیکسٹ بک میں نہیں ملیں گے، یہ آپ کو کسی ایمرجنسی مینول میں نہیں ملیں گے. اس میں سے ایک بڑی چیز جس کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں پاکستان میں بھی، کیونکہ ہمیں نظر آ رہا ہے سامنے، وہ ہے کہ ہیٹ کا، ایکسٹریم ہیٹ ایکسپوجر کا حاملہ عورتوں پہ کیا افیکٹ ہوتا. اس میں یہ گرافک اگر آپ کو سمجھ آ رہا ہے تو اس میں ایکسٹریم ہیٹ کا ایک افیکٹ تو پریگننسی میں، جہاں کہ واقعی عورتوں کی رسپانس کی استعداد تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے،
इम्यून सिस्टम, फिजियोलॉजी कॉम्प्रोमाइज़ होती है, वो एग्जैजरेट हो जाता है प्रेगनेंसी। उसके इम्पैक्ट जो प्रेगनेंसी में है वो ना सिर्फ ये कि प्रेगनेंसी के दौरान बल्कि प्रेगनेंसी के बाद भी ज़ाहिर होते हैं। और आखिरी चीज़ ये कि अगर आप वक्त से पहले विलादत करते हैं या बच्चा आपका छोटा रह जाए, लो बर्थ वेट हो, तो उसके मुज़मरात जो हैं वो लाइफ लॉन्ग एक किस्म के हैं। कई तहकीक से ये पता चल रहा है कि एक्सट्रीम हीट एक्सपोजर एंड प्रेगनेंसी रिड्यूसेस लाइफ एक्सपेक्टेंसी बिकॉज आपके क्रोमोसोम की लेंथ कम हो जाती है, टीलोमियर्स की लेंथ कम हो जाती है। सो दीज थिंग्स आर ओनली बिकमिंग रिकग्नाइज्ड एंड दे आर इंपॉर्टेंट। जिन लोगों ने ये स्टडी किया है, दिस इज अ मेटा एनालिसिस जो कि स्टिल बर्थ का आपको इफेक्ट बता रहा है, एंड के हीट एक्सपोजर एंड प्रेगनेंसी इंक्रीजेस स्टिल बर्थ रिस्क बाय 14%. It also increases the risk of congenital abnormalities because अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपका एक्सपोजर हो तो आपकी congenital abnormalities का रिस्क बढ़ जाता है, and low birth weight births, it increases the risk of low birth weight by about 29%. So ये चीज़ें हमें अभी तक इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है और ना था, एंड इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि इसका नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो आगे जाते हैं उस पर भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो। तो एक सवाल पैदा होता है कि न्यूट्रिशन का क्या ताल्लुक है क्लाइमेट चेंज और ख़ास तौर पे एक्सट्रीम हीट से। अभी तक जो हम देखते आए हैं वो जैसा मैंने आपको जिक्र भी किया है कि वो इसका ज़्यादातर ताल्लुक फूड प्रोडक्शन से है कि जी अगर क्लाइमेट चेंज, एक्सट्रीम हीट होगा, पानी नहीं होगा, ड्रॉट होगा, तो आपकी फूड प्रोडक्शन कम हो जाएगी, यू विल गेट फूड इनसिक्योरिटी। और वो अभी तक के जो मैप्स हैं उसमें आपको नज़र आता है कि अफ्रीका, साउथ एशिया, लैटिन अमेरिका विल बी अफेक्टेड। मगर जो चीज़ें लोगों को नहीं पता वो ये कि लॉन्ग स्टैंडिंग क्रॉनिक चेंज ऑफ एक्सट्रीम हीट एक्सपोजर का ग्रोथ से क्या ताल्लुक है। ये हमने अभी एक तहकीकी मुकाला पब्लिश किया है AGCN में, जिसमें इस चीज़ का हमने पाकिस्तान में मुतालिया किया है। और पाकिस्तान में इस वजह से मुतालिया किया है कि मेरे ग्रुप ने ये 3 लार्ज सीक्वेंशियल न्यूट्रिशन सर्वे किए थे 2001 में, 2011 में और 2018 में। तो हमारे पास ये पैनल डेटा है जिस पे हम ये चीज़ें ख़ास तौर पे सैटेलाइट इमेजरी के साथ कर सकते हैं। तो मोहम्मद इस्लाम एंड शौकत अली, बोथ साइंटिस्ट फ्रॉम पाकिस्तान, आर इन्वॉल्वड इन दिस पेपर, एंड दिस लुक्ड एट वन इंडिकेटर, एक्चुअली लुक्ड एट 2, बट आई एम ओनली शोइंग यू वन इंडिकेटर। लुक्ड एट स्टंटिंग। स्टंटिंग अगर आपको पता भी नहीं है किस चीज़ को कहते हैं, तो स्टंटिंग मुल्क उस चीज़ को कहते हैं जो कि बच्चे जो हैं अपने जेनेटिक पोटेंशियल से कहीं कम कद के रह जाए। और स्टंटेड बच्चे वो होते हैं जो कि एक ख़ास पैमाना है उससे 2 स्टैंडर्ड डिविएशन नीचे होते हैं। दिस इज स्टंटिंग, इट्स नॉट ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन, इट इज़ स्टंटिंग। और ये पाकिस्तान में तकरीबन औसतन 40% है आखिरी सर्वे के मुताबिक, और बाज़ सूबों में इसकी रेंज 50 से 60 से 70% है बाद डिस्ट्रिक्ट में। उसका आपको अंदाज़ा इससे होता है। ये मैप है उन औरतों का कि जो प्रेगनेंसी में या वैसे रिप्रोडक्टिव एज में नहीफ और लागर थी। इसका तनासुब अगर बॉडी मास इंडेक्स 18, 18.5 से कम है तो आप समझ लें कि ये वेस्टेड वेमेन है। और ये सारे पाकिस्तान में नहीं है, आप देख सकते हैं कि इसकी ज़्यादातर क्लस्टरिंग साउथ में है, नॉर्थ में ये इशू नहीं है। अब आप इसी मैप पे स्टंटेड और वेस्टेड बच्चों का अगर तनासुब लगाएं तो मुझे आपको कोई स्टेटिस्टिकल टेस्ट करके बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये वही डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसमें नहीफ और लागर बच्चे पैदा होते हैं और स्टंटिंग और वेस्टिंग रेट्स इतने ज़्यादा हैं। तो हमने क्या किया, ये इन 2 साइंसदानों ने, मोहम्मद इस्लाम और शौकत अली ने, कि इन्होंने सैटेलाइट डेटा गुज़श्ता 30 साल का पाकिस्तान का डाउनलोड किया, उसको जियो स्पेशली लोकेट किया जहाँ जहाँ ये हम पैमाइश करते रहे हैं, और दे लोकेटेड इट टू द डिस्ट्रिक्ट लेवल्स, एंड दे वांटेड टू सी कि जी टेम्परेचर चेंज कैसे है ओवर टाइम। देन दे ऑल्सो लुक्ड एट what has been happening to rainfall and groundwater. So ये 5-6 चीज़ें उन्होंने इकट्ठी की, मगर ये 2 ऐसे इंडिकेटर थे जो आज तक न्यूट्रिशन में लिंक नहीं किए जा सके थे। तो फिर जब हमें ये सारी चीज़ें हमने एक मॉडल में डाली देखने के लिए कि किस चीज़ का ताल्लुक है स्टंटिंग से, तो ऑफ कोर्स लीनियर ग्रोथ का ताल्लुक है वेल्थ से। जो ज़्यादातर हमारे अमीर घराने हैं उनमें बच्चे
نشو و نما ان کی ٹھیک ٹھاک ہے, فوڈ سیکیور گھرانے ہیں, بچوں کی نشو و نما ٹھیک ٹھاک ہے. مگر جہاں کلائمیٹ ایکسپوجر اور ہیٹ ایکسپوجر اوور ٹائم رہا ہے, there has been a significant reduction in linear growth. So we believe کہ پاکستان میں جو کلائمیٹ چینج کا, کرونک چینج کا ہیٹ امپیکٹ ہے, وہ گروتھ بھی ہے ان بچوں میں. In this part of the talk, I want to talk about mental health, کہ ہمیں کیا اندازہ ہے mental health کا climate change سے, and it's obviously recognizing the excellent work that Iqbal does. So ہم جاننا چاہ رہے تھے کہ یہ جو فلڈز آئے ہیں 2022 میں, اس میں کلائمیٹ چینج کا کیا امپیکٹ رہا ہے مینٹل ہیلتھ پہ, کیونکہ ہم نے اینیکڈوٹل لوگوں سے خبریں سنی کہ جی ویمن آر کوائٹ ڈپریسڈ اینڈ سم ویمن آر افیکٹڈ, سم پیپل آر افیکٹڈ, کیونکہ گھر اجڑ گئے اور ڈسپلیس ہو گئے لوگ. تو اس کا اندازہ لگانے کے لیے ہم نے ایکچولی ایک پروجیکٹ میں یہ پاپولیشن لیول سروے کیا ان فلڈ افیکٹڈ ڈسٹرکٹس, دیکھنے کے لیے کہ واٹ واز دا ایشو اور اس کا تدارک کیسے کیا جا سکتا ہے. تدارک پہ تو میں بعد میں آؤں گا, بٹ آئی وانٹ ٹو شو یو دا ڈیٹا. سو یہ ہے ڈیٹا, اقبال وڈ ریکگنائز دس از بیسڈ آن اسٹینڈرڈ WHO کویسچنیئرز. یہ پیشنٹ ہیلتھ کویسچنیئر جو ہے یہ ڈپریشن ان دا لاسٹ 2 weeks کو دیکھتا ہے, اور اس میں اگر آپ اس گروپ کو دیکھیں جو ماڈریٹ اور سیویئر کیٹیگریز میں آتا ہے, تو کم و بیش ان دونوں علاقوں میں, انٹرونشن کنٹرول علاقوں میں, تقریباً 18-19 جو ہیں فیصد لوگ ان کو شدید ڈپریشن کا ایکسپوجر تھا. اور اگر اس چیز کو آپ انگزائٹی کے اینگل سے دیکھیں تو جنرلائز انگزائٹی ڈسآرڈرز اور اباؤٹ 25-26%. سو یہ 25% آف انگزائٹی از 1 out of 4. It is almost as high as what we saw in school-age children during COVID. اور یہ بالخصوص is something that affects young people. Here is a survey from all over the world. یہ ساری دنیا کا ایک سروے ہے جس میں mental health effect of climate change کا تخمینہ لگایا گیا تھا, common mental disorders after extreme events. اور اس میں صرف ترقی یافتہ ممالک نہیں, اس میں کئی ترقی پذیر ممالک بھی شامل ہیں, اور اوسطاً 20 سے 25% جوان لوگوں کو, people who are living in those environments, children and young people have climate anxiety. You may know کہ اسی کی وجہ سے ایک نئی ٹرم جو ہے وہ دنیا میں اب لوگ سمجھنے لگے ہیں, اس کا نام ہے solastalgia. Solastalgia is basically climate anxiety that many young people have. So اگر کوئی آپ سے پوچھنا چاہے کہ یہ اسکول کے بچے اور یہ خاص طور پہ ینگ ایڈولیسنٹس یہ کلائمیٹ پہ اتنا کیوں شور شابہ ڈالتے ہیں, اس کی یہ وجہ کہ دے آر افیکٹڈ اے لاٹ مور دین یو اینڈ آئی, اینڈ دے فیل کہ ان کا فیوچر جو ہے وہ ہیز بین ڈسٹرائڈ بائی دا کرنٹ جنریشن. آل رائٹ, آئی نو آئی ہیو ٹیکن ٹائم, بٹ آئی وانٹ ٹو موو ٹو سولوشنس. سو 2 طریقے ہیں سولوشن کے, کیا کیا جا سکتا ہے اس میں. ایک تو وہ سولوشن ہے جو کہ جس پہ ساری دنیا 90% اپنے ریسورسز لگا رہی ہے, وہ ہے میٹیگیشن, جس میں آپ کی یہ گرین ہاؤس گیس ایمیشنز اور یہ کاربن ایمیشن ریڈکشن اور چینجنگ اوور فرام فیولز, فاسل فیولز ٹو آلٹرنیٹیو, یہ ساری چیزیں شامل ہیں. اور اس میں زیادہ تر پیسہ اس کی طرف جاتا ہے, اور انہیں کو جاتا ہے جو کہ یہ فاسل فیولز پروڈیوس کرتے ہیں. مگر دوسری چیز جو ہے اڈیپٹیشن اینڈ ریزیلینس, یعنی کہ اپنی مدد آپ کے اصولوں سے آپ اڈیپٹ کیسے کر سکتے ہیں, آپ اپنے پیروں پہ کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں, اور آپ اپنے آپ کو مضبوط کیسے کر سکتے ہیں کہ کلائمیٹ چینج کو کا آپ مقابلہ کر سکیں, اس پہ کام نسبتاً کم ہے. نا کئی لوگ جو ہیں وہ اس وقت میں نے آپ کو کشکول کا بتایا تھا, ان کا خیال ہے کہ یہ ترقی یافتہ ممالک جو دنیا کے ہیں اور یہ بینکس ہیں یہ آپ کی مدد کو آئیں گے اور آپ کو بیل آؤٹ کر لیں گے اس چیز سے. وہ نہ ہوگا, نہ ہو سکتا ہے, اور نہ اس پہ انحصار کرنا چاہیے. اندازہ میں آپ کو اس کا 2022 کے فلڈ سے دے سکتا ہوں, اب 3 سال کے بعد ہمیں پتہ ہے اعداد و شمار کا. 2022 کے فلڈز میں ہمارا تخمینہ نقصان کا ہے $30 بلین, اور پاکستان کو 2022 کے فلڈز کے بعد میکسیمم جو پیسہ ملا ہے کہ اس سے امداد کی شکل میں وہ $600 ملین, ناٹ ایون $1 بلین. لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ جو کہ ہماری حکومت اتنا شور ڈالا کہ جی ہم نے کریٹ کرا دیا $100 بلین لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ کو مختص کیے گئے تھے.
You know how much Pakistan got from that loss and damage fund? Zero. We could not even get $1 billion out of that loss and damage fund. So इसी वास्ते मैं सबको अब कहता फिर रहा हूँ कि आप ये चीज़ें छोड़ें, आप अपने पैरों पे खड़े हों। और मैं एक्चुअली इस चीज़ के मैं सपोर्ट करता हूँ गवर्नमेंट के फैसले को कि जी हम ये $3 बिलियन का जो नुकसान हुआ है फ्लड्स में, उसके लिए हम बाहर से इमदाद नहीं मांगेंगे। एक्चुअली अगर आप इमदाद मांगते भी तो आपको नहीं मिलती। अब अगर ये कि अगर नहीं मांगते इमदाद तो सबसे पहले अपना हाउस ठीक करें, अपने खर्चे कम करें, सामान तय्युश की इंपोर्ट बंद करें, लोगों के रिसोर्सेज और एमएनएज और एमपीएस की तनख्वाहें जो हैं वो स्काई रॉकेट जो तरीके से बढ़ रही हैं उनको बंद करें, एंड टाइटन योर बेल्ट एंड स्पेंड मनी ऑन पीपल हु नीड इट मोस्ट। सो क्या किया जा सकता है? तो मैं आपको कुछ अपने काम के बारे में, अपने इदारे के, अपने डिपार्टमेंट के काम का एक स्नैपशॉट देता हूं जो कि टोटली इस चीज़ पे फोकस्ड है कि हम अडेप्टेशन और रेजिलियंस कैसे कर सकते हैं। एंड आई विल गो वेरी क्विकली थ्रू दिस। सो एक हमारा बड़ा प्रोजेक्ट जो कि वेलकम ट्रस्ट की वसातत से हो रहा है, उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि कम्युनिटी हीट अडेप्टेशन एंड रेजिलियंस स्ट्रैटेजीज क्या की जा सकती हैं, और ये अर्बन और रूरल सेटिंग्स दोनों में किया जा रहा है। और इसमें ज़्यादातर जो काम है वो कम्युनिटी एजुकेशन के अलावा सेल्फ हेल्प का है कि कम्युनिटी खुद अपने पैसे और अपनी चीज़ सामने रखती है, और वी हेल्प देम टेक्निकली इन structural modifications in both urban and rural setting. So urban setting, कराची की एक कच्ची आबादी है जिसमें हम काम कर रहे हैं, उसमें अगर आप हिसाब लगाएं ये ड्रोन हीट सर्वे से, सो एक ही इलाका है जिसमें कि आपको बड़ी वेरिएबिलिटी टेम्परेचर एक्सपोजर और रूफ टेम्परेचर्स की नज़र आ रही है इस हीट मैप से। और अगर आप और जगह ग्रैनुलर जाके देखें तो एक ही मोहल्ले में, एक ही इलाके में आपको काफ़ी तगय्युर नज़र आता है। उसमें कई चीज़ें हैं जो कि अर्बन पॉपुलेशन में दिखी जा सकती हैं, जिसमें पैनल्स हैं, रूफ शेडिंग है। हम जिन 5-6 चीज़ों पे काम कर रहे हैं, एक तो वी आर लुकिंग एट हाउ कैन यू प्रोवाइड रूफ शेडिंग यूजिंग लोकल मटेरियल्स, एंड दिस रूफ शेड नॉट ओनली रिड्यूसेस हीट एक्सपोजर, पर अगर आप देखें तो ये लोकल मटेरियल हैं, बैम्बू हैं और एक टाट है जो कि ऊपर डाल के यू कैन क्रिएट an extra layer of support between the sun and your roof. External wall shading, ये एक ज़माने में हिंदुस्तान में हर घर का एक हिस्सा होता है, एक बरामदा, एक एक्सटर्नल ऑनिंग और शेड। ये अब हमारे स्ट्रक्चर्स में ये चीज़ गायब हो गई बिल्कुल, और ये कोई अगेन रॉकेट साइंस नहीं है, ऐसी चीज़ है जो कि लोग आसानी से कर सकते हैं और बड़ी लो कॉस्ट पे कर सकते हैं। क्रॉस वेंटिलेशन इन द आइज ऑफ मैनी, आपको पता होगा कि पहले जो घर बनते थे उसमें रोशनदान होते थे जो कि नीचे से गर्म हवा जो है ऊपर से खारिज होती थी। अब चूंकि एयर कंडीशनिंग आ गई है, कंक्रीट स्लैब्स आ गई हैं, लिहाजा वो रोशनदानों का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया, बट इसकी काफ़ी इफादियत है। और चौथी चीज़ जो हम देख रहे हैं वो सोलर रिफ्लेक्टिव पेंट्स हैं। ये सोलर रिफ्लेक्टिव पेंट्स वो हैं जो कि अभी कई कमर्शियल इदारे आपको पता होंगे जो कि ये वाइट पेंट या उससे को मिलता जुलता पेंट करते हैं सरफेस पे, जिससे कि अंदाज़ा ये है कि आपकी सरफेस हीट जो है वो कम हो जाएगी। दैन हमने इसमें कंपैरेटिव स्टडी डॉक्टर बिल्लू ये भी की है कि ये कमर्शियल पेंट्स को आप हमारे टाइम ऑनर्ड तरीका जो कि हम करते रहे हैं यहाँ, चूने से कंपेयर, चूने की लपाई और इसको कंपेयर करना। आई विल शो यू सम डेटा। एंड द लास्ट थिंग इज़ रियली जो चीज़ हम नहीं करते, चाहे हमने दरख्तों की सुनामी भी की हो, but if you look at the proportion of new plantation of trees, even indigenous trees in Pakistan in urban settings, ये भी एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ उमरा के आपको गार्डन्स में नज़र आएगी, बट अवामुन नास ख़ास तौर पे हमारी क्लस्टर्ड कच्ची आबादियों में इस चीज़ का तसव्वुर भी नहीं है, और ये एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है एक लिहाज से, बिकॉज दे रिड्यूस एनवायरमेंट टेम्परेचर। एंड वी आर डूइंग दिस वेरी साइंटिफिकली, सो वी आर लुकिंग एट actual the effect of roof shading on temperature inside the house, and as you can see the blue lines, the light blue lines are with the roof shade, and you can see that compared to the environmental temperature, this reduces the temperature inside the house by up to about 3 to 4 degrees. And this is also seen with solar reflective paint. अगर आप सोलर रिफ्लेक्टिव पेंट देख रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि बाहर के टेम्परेचर की निस्बत पेंट जो है आपका
درجہ حرارت کم کر دیتا ہے, بہت زیادہ نہیں تو 1.5-2 ڈگریز. بٹ لک ایٹ واٹ چونا ڈز. دا افیکٹ آف لائم از ایز گڈ ایز سولر ریفلیکٹو پینٹ, اور کاسٹ جو ہے اس کا ایک فریکشن بھی نہیں. سو یہ جو چیزیں ہم نے چھوڑ دی ہیں ٹریڈیشنل پریکٹسز اوور ٹائم, یہ چیزیں ہم سائنٹیفک بنیاد پر اپنے علاقوں میں ماحول میں کر سکتے ہیں. رورل ایریاز میں بھی ہم کئی چیزیں دیکھ رہے ہیں. یہ ہمارا ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے مٹیاری میں, جس میں کہ وی آر لوکنگ ایٹ تھنگس لائک ڈبل روفنگ اینڈ شیڈنگ, کیونکہ وہ گھروں کا اسٹرکچر ایسا ہے کہ جس میں آپ بہت زیادہ چیزیں اوپر نہیں رکھ سکتے ہیں, اینڈ یوزنگ لوکل مٹیریلس لائک بیمبو ایٹسیٹرا ہیئر. اینڈ سیکنڈ از ایکسٹرنل رینڈرنگ. ایکسٹرنل رینڈرنگ از what you can apply on the wall. مڈ ہو گئی یا مڈ سے ملتی کوئی چیزیں ہو گئی, یہ بھی ہم جس کو آپ لپائی کہتے ہیں. I mean, we are looking at what this can do in many instances compared to cement. And of course, creating things like verandas. And what I can tell you is کہ ہر ایک چیز کا scientific تحقیقی بنیاد پہ مطالعہ کیا جا رہا ہے, and we are seeing that it is making a difference. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے ڈبل روف اور ورانڈا میں انہی گھروں میں ٹیمپریچر compared to controls and the environment is about 2 to 3 degrees lower. And اس کے اور benefit in terms of creating community space and the health benefits are also being studied. Mental health, diagnose کرنا, بتانا کہ کتنا بڑا مسئلہ ہے is a very different issue. کیا اس کا کوئی تدارک کیا جا سکتا ہے؟ Could we use frontline health workers to diagnose and refer or provide some initial support? This is a project funded by Grand Challenges that we've been doing in interior Sindh, in Dadu in particular, and it's being rolled out through lady health workers. So یہ lady health workers کے through یہ program roll out کیا جا رہا ہے. اس کے ابھی تازہ results ہمارے سامنے آئے ہیں, which looks as if there is a lowering of both anxiety and depression when lady health workers work with the community. And it's particularly more marked on the mild side. Obviously, severe depression and anxiety ko lady health workers nahi kar sakti, but we are seeing differences on the milder side with this. So it can be done. In the final part of my talk, in a few minutes, I'll just talk about how do you build resilient health systems. کہ اس کو ہم scale up کرنا چاہیں تو health systems کے level پہ کس طرح دیکھ سکتے ہیں. اور یہ ایک study ہے جو کہ ہم نے اپنے project district میں بڑے آرگنائز طریقے سے ساری گورنمنٹ ہیلتھ فیسلٹیز کا موازنہ کر کے, مطالعہ کر کے یہ دیکھا ہے کہ کون سے ایسے بلڈنگ بلاکس ہیں ہیلتھ سسٹمز کے جو کہ ایویلویشن سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کلائمیٹ فرینڈلی ہیں یا نہیں. اب یہ بلڈنگ بلاکس جو WHO کے ہیں ہیلتھ سسٹمز کے, تو مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, بٹ آئی ول جسٹ شو یو ون ریزلٹ سلائڈ. سو یہ سارے ڈسٹرکٹ کی ہیلتھ فیسلٹیز کا موازنہ ہے ان ٹرمز آف climate friendliness and resilience. اور جو پوائنٹ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ فرق ہے, بہت فرق ہے. RHC and BHU کے مابین فرق ہے, اور وہ فرق اس واسطے ہے کہ جنہوں نے جس ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر یا مینیجر نے کچھ سوچ بچار کر کے ان فیسلٹیز کو کامن سینس کے طریقے سے ٹھیک کیا ہے, وہ کر چکے ہیں کافی حد تک اس میں ماڈیفیکیشن اور فوائد. جنہوں نے نہیں کیا ان کو اندازہ ہی نہیں اس چیز. اور کیا چیزیں ہیں جس کی وجہ سے یہ کلائمیٹ فرینڈلی رورل ہیلتھ سسٹم ہو سکتا ہے؟ چھوٹی چھوٹی چیزیں, لائک یو کین سی دم ہیئر, کریٹنگ این اوپن ویٹنگ ایریا کہ لوگ شیڈ میں انتظار کر سکیں, بجائے کہ فیسلٹی کے اندر گھس کے 100 لوگ جو ہیں وہ ایک قسم کا ایک ٹریپڈ انوائرمنٹ, ہائی ٹیمپریچر, ہائی رسک آف انفیکشن. کریٹنگ این اوپن ایریا, یہ آپ کو ایکچوئل مثال دے رہا ہوں جو ایک فیسلٹی نے کی ہوئی. ہیونگ اے سولر سسٹم, کم از کم کہ آپ کے پاس پنکھا چلانے کا کو بندوبست ہو, ایٹ لیسٹ پرووائڈنگ سم گرینری اراؤنڈ دس. دس از ناٹ انف, آئی تھنک دے کین ڈو مور. اینڈ دین آف کورس ایکسٹینڈنگ دا روف سلیب, یہ انہوں نے نہیں کیا ہوا بٹ یہ کر سکتے ہیں. تھوڑی سی اگر یہ اپنی روف سلیب ایکسٹینڈ کر دیں تو ایک شیڈڈ ایریا ہو جائے گا یہاں, جس سے ڈائریکٹ ونڈو کو دھوپ نہیں پڑتی. اینڈ آخری چیز, یو کین ہیو سولر ریفلیکٹو پینٹ, چاہے وہ چونا ہو چاہے وہ کچھ اور ہو, یو کین ریڈیوس آل آف دوز تھنگس. اور ان کی ایوریج کاسٹ کو اتنی نہیں ہے, یہ اپنے ہیلتھ فیسلٹی کے بجٹ میں آسانی سے کر سکتے ہیں.
Obviously, my interest is also what you can do for women and children, खास तौर पे newborn babies in this area. तो इसमें जो एक चीज़ हम देखना चाह रहे हैं और हमने थोड़ा उस पर काम किया है वो ये कि प्रेगनेंसी में हीट एक्सपोजर कैसे कम किया जा सकता है. अब ये ग्लोबल गाइडेंस के डॉक्यूमेंट से मैंने तस्वीर चोरी की आपको बताने के लिए कि जो चीज़ें अवेलेबल हैं ग्लोबल गाइडेंस में वो आम लोगों की इस्तेदाद से बाहर है. ना एयर कंडीशनर हो सकता है कहीं, ना ये कुर्सी मिल सकती है किसी हामला औरत को कि आराम से बैठकर वो ड्रिंक पानी भी पिए, खाना भी अच्छा खाए और प्रेगनेंसी में आराम भी कर सके. मगर एवरीथिंग स्टार्ट्स विद द नॉलेज. अगर ये चीज़ करनी है देन वी नीड टू डेवलप ए लो कॉस्ट guidance for what can be done in pregnancy in reducing exposure to heat in low and middle income countries. So ये हम कुछ पैकेज जो है वो लेकर आगे जा रहे हैं. What can be done in the first 1000 days, which is pregnancy plus first year of life, 2 years of life. So इसमें जो important चीज़ ये है कि adequate rest, reducing work in the extreme heat period and adjusting work patterns, and importantly adjusting the patterns for antenatal care. क्या वजह है कि हम इन तमाम औरतों को दोपहर के 12 बजे एक्सट्रीम हीट में अस्पताल बुला रहे हैं एंटीनेटल केयर के लिए? Why can't the health system adjust to open a little earlier and close a little earlier, ताकि आप कम से कम लोगों को 12-1 बजे एक्सट्रीम हीट में ना तंग करें. Quality antenatal care, facility birth care, and finally integrating mental health interventions in this. This is a big trial that is currently happening in Sindh, in 2 districts with this standardized training module that we are implementing over there. So ख़वातीन हज़रात, summary में ये चीज़ climate change की is something that is everywhere now, और ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको कि इग्नोर किया जा सकता है. और इसके जो हमारे अपने माशरे में मुज़मरात हैं उनका काफ़ी हद तक ताल्लुक़ जेंडर इनइक्वालिटी से है, सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ से है और ऐसी चीज़ों से है जिनका हमारा मिनिस्ट्रीज़ और मिनिस्टर्स ऑफ फाइनेंस को कोई अंदाज़ा नहीं है. अगर आप हिसाब लगाएं कि इसका लॉन्ग टर्म कॉस्ट क्या होगी, और अभी मैंने आपको एजुकेशन सिस्टम की बात नहीं की. द बिग इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन एक्सट्रीम हीट एंड लर्निंग इन पाकिस्तान इज नॉट रिकग्नाइज्ड. So these things have to be there through efficient low-cost interventions that we are trying to see. So as I promised, I want to leave you with 5 points. So what can people like you, every physician, not necessarily a climate scientist, do in Pakistan? So पहली चीज़ तो ये है is self-education and learning. The eye does not see what the mind does not know. And I think this is very important. And agar aapki leadership mein, if PIMA can do something educational around what is the importance of climate change and health, jab aap itni cheezein kar rahe hain, to ye to aisi बुनियादी चीज़ है जिसका कि ख़ास तौर पे मेरे अंदाजे के मुताबिक उसके तदारुक में काफ़ी ऐसे हफ्ज़ान सेहत के असूल हैं जो कि इस्लाम के अरकान में शामिल हैं, जिसमें सफाई, जिसमें साफ पानी, जिसमें औरतों और बच्चों के हकूक़ और तफरीक की कमी, इंसाफ, सोशल जस्टिस, ये सब चीज़ें शामिल हैं. सो वी शुड स्टार्ट बाय एजुकेटिंग आवरसेल्व्स एंड वी शुड ऑल्सो रिकग्नाइज कि ये एक लाइफ कोर्स का इशू है. इट इज़ नॉट जस्ट समथिंग दैट हैपन्स. ये एल्डरली के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि छोटी उम्र के बच्चों के लिए और हामला औरतों के लिए. दिस मीन्स के अडेप्टेशन एंड रेजिलियंस एजुकेशन जो है हमारी क्लिनिकल प्रैक्टिस का हिस्सा होनी चाहिए. ये हमारे करिकुलम में शामिल नहीं है, ना हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में शामिल है, ना अंडर ग्रेजुएट लेवल पे, ना ग्रेजुएट लेवल पे. सो जब आप लोगों को बताएंगे नहीं तो अंदाज़ा कैसे होगा? सो दिस हैज़ टू बिकम पार्ट ऑफ आवर करिकुलम एंड आवर ट्रेनिंग प्रोग्राम, बिकॉज ये हमारी नेसेसिटी है, बाहर से कोई नहीं आके बताएगा आपको. And then focus on the most vulnerable, जो कि आपकी rural और urban slums की populations है. This is extremely important. And everybody, खास तौर पे आप, I'm sure all of you have clinics and your practices. Should start by walking the talk, right? ये जो बोतल मैंने वहाँ लटा के रखी हुई है, right? This is the first thing that should go away if you want to become environmental friendly, because the environmental cost of plastic bottles and
and their contribution to global warming is enormous. So we should walk the talk in everything. There is no reason why کہ لوگ صاف پانی کولرز میں نہ میسر کر سکیں and paper cups نہ ہو سکیں. So let me finish by saying کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت بڑی نعمت سے نوازا ہے اور اشرف المخلوقات بنایا ہے. اور گو کہ قرآن میں اتنا ذکر ہے آسمانوں کا اور ستاروں کا, بٹ کہیں نہیں یہ اندازہ لوگوں کو ہمارے اپنے مذہب کے علاوہ کہ یہ جو ہے اللہ کی نعمت اور اشرف المخلوقات ہمیں بنایا ہے اس واسطے کہ ہمارا سیارہ, ہمارا ارتھ, ہماری مقام جو ہے وہ یونیک ہے. سو وین یو لک ایٹ دس پلانٹ یو کین انڈرسٹینڈ, اینڈ یہ ایکچوئل امیج ہے, سیٹلائٹ امیج ہے پچھلے سال کی. اٹس اے بیوٹیفل پلانٹ, اور آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس میں کوئی بڑے ممالک چھوٹے ممالک کی تفریق نہیں ہے. دس از ون پلانٹ, وی آل سنک اور سوئم ٹوگیدر. تو اس میں جو بڑی ضروری چیز ہے جو ہر ایک چیز کے لیے, ہر ایک شخص کے لیے جاننا, وہ یہ کہ ہم سب سے زیادہ نقصان جو کر سکتے ہیں کلائمیٹ چینج میں, وہ از بائی سٹنگ بیک اینڈ ڈوئنگ نتھنگ. So that's the biggest damage to our planetary health at this stage is by just being bystanders. So I hope کہ اگر آپ کچھ بھی نہیں سمجھے اگر آج میری اس تقریر سے, تو آپ یہ سمجھ کے ہوں گے کہ یہ ایگزسٹینشل ایشو کیوں ہے اور کیوں اس ادھیڑ عمر تو نہیں کہوں گا میں, مگر میری عمر کافی ہو گئی ہے کہ اتنے عرصے کے بعد گزشتہ 5-10 سال میں میں نے اس موضوع کو کیوں اپنایا ہے اور اس چیز کو سینٹر پیس کیا میں اپنے انسٹیٹیوٹ کا, کیونکہ اس کی ضرورت ہے, اور اس کی ضرورت صرف آغا خان یونیورسٹی کو نہیں ہے, اس کی ضرورت سارے پاکستان کو. تھینک یو.